بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اس حوالے سے جتنی بھی روایات ملتی ہیں سورۃ الکہف کی فضیلت کے حوالے سے، وہ ساری کی ساری روایات ضعیف ہیں۔ ان روایات میں جو روایت سب سے زیادہ معتبر اور صحیح سمجھی جاتی ہے وہ المستدرک للحاکم کی روایت ہے۔ اس روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ ان من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ایک نور روشن کر دیتا ہے، ایک نور بنا دیتا ہے۔ یہ روایت ہے۔ اب اس روایت کی سند میں ایک شخص ہے حشیم بن بشیر، جو کہ ابو ہاشم رومانی سے روایت کرتا ہے۔ اس کے روایت کرنے کے حوالے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ العلل و معرفت الرجال میں فرماتے ہیں کہ یہ جو حشیم ہے، حشیم بن بشیر، لم یسمعہ من ہاشم، اس شخص نے ابو ہاشم رومانی سے نہیں سنا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا سماع نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حشیم بن بشیر تو صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ حدثنا ہاشم، ہاشم سے حدثنا کے الفاظ کے ساتھ روایت کر رہا ہے، تو اگر اس نے نہیں سنا تو اس نے یہ کیسے کہہ دیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو حشیم بن بشیر تھا، اس کی عادت تھی کہ اس کا سماع نہ بھی ہوتا تھا تو بھی یہ حدثنا کا الفاظ کہہ دیا کرتا تھا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تاریخ ابن معین میں ہے کہ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں سمعت حشیما یحدث یوما فقال، ایک دن میں نے سنا کہ حشیم ایک حدیث بیان کر رہا تھا، ایک روایت بیان کر رہا تھا۔ اس نے روایت بیان کرتے ہوئے کیا کہا؟ حدثنا علی بن زید، علی بن زید کے بارے میں کہہ دیا کہ مجھے علی بن زید نے بیان کیا۔ تو ثم ذکر انہ لم یسمعہ من علی بن زید، اس کے آگے جا کے اس نے خود پھر اس حشیم بن بشیر نے خود کہا کہ انہ لم یسمعہ من علی بن زید، کہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے علی بن زید سے یہ روایت نہیں سنی، جبکہ خود وہ شروع میں یہ کہہ رہا تھا کہ حدثنا علی بن زید، آگے اس نے خود اس کی وضاحت کر دی کہ میں نے علی بن زید سے یہ روایت نہیں سنی۔ تو حشیم کی یہ عادت تھی کہ وہ اس کا سماع نہیں بھی ہوتا تھا تو حدثنا کے ساتھ وہ روایت کر دیا کرتا تھا۔ تو اس اعتبار سے یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، جو سب سے زیادہ صحیح اور معتبر سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی روایات ہیں وہ بھی ضعیف ہیں سند کے اعتبار سے۔ یا کئی روایات ہیں جس میں سفیان ثوری کا عنعنہ ہے یا پھر جمعہ کی تصریح نہیں ملتی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو اس میں قرآن مجید ہے، تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جمعہ کے دن اس کی خاص فضیلت سمجھ کر سورۃ الکہف کو پڑھا جاتا ہے، کئی سارے مدارس میں بھی، بالخصوص ہمارے جو اہل حدیث ہیں وہ اس چیز کا خصوصی طور پہ اہتمام کرتے ہیں، تو یہ صحیح سند کے ساتھ اس طرح ثابت نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ میرے اوپر کوئی فتویٰ نہ لگا دے کہ میں نے کوئی اس طرح کی باتیں کر دی ہیں۔ دیکھیں بھئی، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اپنی گارنٹی پہ پڑھ سکتا ہے، کوئی اس میں کوئی گناہ والی بات تو ہے نہیں، لیکن میرا جو کہنے کا مقصد یہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جمعہ کے دن کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے آپ خاص طور پہ اس کا اہتمام کریں، وگرنہ آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی گناہ والی بات تو نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔